بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ 7واں درس، حصہ اول، محبت میں افزائش کے طریقے۔ غیرت مندی۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی جنسی خواہشات کی تسکین کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے تو پھر ان کے اندر ایک صفت بنام غیرت پیدا ہو جاتی ہے جس کا اعتدال محبت اور مودت میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ حتماً بیوی کے گرد اس کی حفاظت و حمایت کے لیے حصار بنائے جو عورت کی عفت و پاک دامنی کے لیے ہو اور اس کی جنسی ضروریات کی طرف توجہ کرے۔ معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اور خداوند متعال سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت مندی کی وجہ سے ہی فحشاء کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی مطلب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف غیرت مندوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی غیرت کے بارے میں یوں فرمان ہے، میرے والد ابراہیم غیور تھے اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے غیرت کے بارے میں یوں فرمایا کہ کسی شخص کی قدر و منزلت، اس کی بلند ہمتی، اس کی شجاعت، اس کی عزت نفس اور پاک دامنی کا اندازہ اس کی غیرت مندی سے لگایا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا ایک اور مقام پر فرمان ہے، فرماتے ہیں غیرت مند کبھی زنا نہیں کرتا کیونکہ زناکار کی کبھی بھی ناموس محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ان ابی جعفر علیہ السلام، فرمان ہے ان کا، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان چیزوں میں سے جو خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی یہ تھا، اے موسیٰ، جو زنا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی زنا کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے مرنے کے بعد اس کی نسل میں ہی ایسا کیوں نہ ہو۔ اے موسیٰ، عفیف بنو تاکہ تمہاری اہل و عیال پاک دامن رہ سکیں۔ اے موسیٰ، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال اور نسل زیادہ ہو تو زنا سے پرہیز کرو۔ شوہر اپنی بیوی کو گناہ کا مرتکب ہونے سے بچائے اور اس کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے، نامحرم مردوں سے بلا وجہ رابطہ رکھنے سے روکے اور اس طرح وہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتا ہے۔ شوہر کا غیرت مند ہونا عورت کے اندر ایک الگ اثر رکھتا ہے جس سے اس کے اندر شوہر کے لیے محبت اور عشق مزید بڑھتا ہے اور عورت کے لیے امنیت اور اعتماد کا احساس دلاتا ہے، اور یہ احساس عورت کے لیے بہت لذت بخش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عورت کا غیرت مند ہونا مرد کے اعتماد کو بڑھاتا ہے جو مودت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ باہمی ہدف۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی بغیر ہدف کے خلق نہیں فرمایا، جیسے بعنوان مسلمان ہماری زندگی کا مقصد خدا کی اطاعت کے ذریعے کمال تک پہنچنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا
کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے۔ اب واضح ہو گیا ہے کہ شوہر اور بیوی کا بعنوان ایک فیملی باہمی ہدف کیا ہے۔ شخصی عنوان سے ہو سکتا ہے کہ انفرادی اہداف ہوں، البتہ وہ اہداف بھی اس اصلی ہدف کا متضاد نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن خود فیملی کا کیا ہدف ہے؟ تو اس میں ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں بیٹھ کر اپنی تخلیق کے ہدف کے طول میں اپنا ایک مقصد تعین کریں، اپنا ایک ہدف بنائیں جس پر وہ دونوں مل کر کام کر رہے ہوں۔ اس کے بعد فیملی کے دوسرے افراد یعنی بچے، ان کا بھی وہی مقصد ہو، یعنی ایک ہی ہدف ہو۔ اگر ہم یہ اپنی عادت بنا لیں گے کہ ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ پوری فیملی اس ہدف کی طرف حرکت کر رہی ہوگی، تو زندگی بامعنی اور بامقصد ہوگی۔ اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا، یعنی زندگی کا ایک مقصد ہوگا جس کی طرف سب لوگ جا رہے ہوں گے۔ شوہر اور بیوی کی زندگی میں ایسا ہے کہ جب آپ ایک ہی ہدف کے لیے کوشاں ہوں گے تو ایک خاص قسم کی محبت پیدا ہو جائے گی اور ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر ایک مشرق ہوگا اور دوسرا مغرب، ایک طرف خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، دوسرا صرف عقل کے پیچھے، تو زندگی میں مشکلات ایجاد ہو جائیں گی، زندگی میں سکون پیدا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے سماجی ضروریات کے حوالے سے ضروری ہے کہ گھر کے اندر ایک مقصد موجود ہو، ہم سب کا ایک ہدف ہو جس پر سب اتفاق کرتے ہوں کہ ہاں یہ ہم سب لوگوں کو حاصل کرنا ہے۔ السلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔